آج اکتوبر کی 5 تاریخ تھی۔ میں سب کالج میں تھی۔ میں 4th ایئر میں پڑھ رہی تھی۔ میری دوست مرحا کی کل سالگرہ تھی۔ مرحا میری نئی دوست تھی۔ اس سے میری دوستی کا آغاز کالج میں ہی ہوا تھا۔ کل اس نے ہم سب کو اپنے فارم ہاؤس میں پارٹی دینی تھی۔ مرحا کا تعلق امیر خاندان سے تھا۔ ہم سب بہت پرجوش تھے۔ میں مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے کبھی فارم ہاؤس کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں زیادہ ہی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ مرحا کے ابو کا فارم ہاؤس کراچی کی حدود سے بہت دور تھا۔ مرحا صرف اپنی خاص دوستوں کو ہی وہاں لے کر جا رہی تھی۔ کاش میں اس کے ساتھ نہ جاتی، کیونکہ میرے ساتھ وہ ہونے والا تھا جو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کالج سے سردیوں کی چھٹیاں ہو رہی تھیں۔ 15 دسمبر سے 31 ستمبر تک سردیوں کی چھٹیاں تھیں۔ ہم نے 16 دسمبر کو فارم ہاؤس جانا تھا۔ ہم کل ملا کر 7 لڑکیاں اور 3 لڑکے تھے۔ تینوں لڑکے ہمارے کالج فرینڈز تھے۔ آج 15 تاریخ تھی۔ میں اپنے سامان کی پیکنگ کر رہی تھی۔ میں نے ماما سے کہا کہ سفر بہت لمبا ہے، اچھا سا کھانا بنا دے تاکہ سفر میں خوشگواری سے کھا سکوں۔ یسما، تم اپنی دوستوں کے ساتھ مت جاؤ، ماما کہنے لگی۔ ماما کی بات سن کر میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے آج تک مجھے کبھی باہر جانے سے نہیں روکا تھا، اسی لیے مجھے تعجب ہوا۔ وہ کہنے لگی، پتہ نہیں کیوں میرا دل تمہیں بھیجتے ہوئے پہلی بار عجیب سا ہو رہا ہے۔ بس میں چاہتی ہوں کہ تم یہی رہو، یہاں سے نہ جاؤ۔ ماما کا پریشان لہجہ تھا اور آنکھوں میں اداسی۔ میں نے ان کے گرد بازو حائل کی اور کہا، ماما ایسا آپ کو ایسے کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ میں پہلی بار کراچی سے دور جا رہی ہوں نا۔ آپ پریشان نہ ہو، میرے ساتھ میری دوستیں بھی تو ہیں، اکیلی تھوڑی جا رہی ہوں۔ میں نے ماما کو سمجھایا۔ انہوں نے مزید مجھے روکا نہیں۔ انہوں نے میرے لیے کھانا تیار کیا۔ مجھے مرحا نے پک کرنا تھا۔ اپنا سارا سامان میں نے کل کے لیے سیٹ کیا، پھر رات کو جلدی سے سونے کے لیے لیٹ گئی کیونکہ مجھے صبح جلدی اٹھنا تھا۔ کمرے کی لائٹس بجھا کر میں سو گئی۔ 7 بجے کے الارم پر میری آنکھ کھلی۔ ماما بھی اٹھ گئی تھی۔ مجھے تھوڑی تیاری رہ گئی تھی، ماما نے وہ مکمل کروانے میں میری مدد کی۔ میں نے سیاہ اور سرخ رنگ کے کپڑے پہنے تھے۔ سیاہ رنگ کی ٹائٹس پر سرخ رنگ کا ٹاپ تھا، جبکہ بالوں کی میں نے چٹیاں بنا لی تھی۔ دوپٹہ میں نے شانوں پر پھیلا لیا تھا۔ آئینے میں ایک نظر میں نے خود پر ڈالی۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مما کہنے لگی، یسما یہ دوپٹہ حجاب کی صورت میں کر لو۔ کیوں مما؟ میرے سوال پر وہ کہنے لگی، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو ماشاءاللہ، کسی کی نظر نہ لگ جائے تمہیں، اسی لیے کہہ رہی ہوں۔ مما کی بات سن کر میں مسکرا دی اور کہا، آج تک مجھے کسی کی نظر نہیں لگی تو اب کیا لگے گی؟ ویسے بھی میں نے گاڑی میں ہی بیٹھ جانا ہے اور ہم سب لڑکیاں ہی تو ہوں گی، اسی لیے نقاب یا حجاب کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ماما کو کہتے ہوئے انکار کر دیا۔ ماما میرے سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، شاید اس لیے کیونکہ ان کا واحد سہارا اور کل اثاثہ میں ہی تھی، جس وجہ سے انہیں مجھے پیار سے رکھا ہوا تھا۔ مجھ پر وہ زیادہ سختی بھی نہیں کرتی تھی۔ پاپا تو ہم سے خفا تھے اور کئی سالوں سے جرمنی میں رہائش پذیر تھے۔ میرا ایک بڑا بھائی جو کینیڈا میں شادی کر چکا تھا، اس سے بھی ہمارا کوئی رابطہ یا ملاقات وغیرہ نہیں تھی۔ بس ماما اور میں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ میں یوں ہی شانے پر دوپٹہ پھیلائے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں ہیٹر آن تھا۔ ایک ہی گاڑی میں ہم 7 لڑکیاں آ گئی تھیں۔ آگے ڈرائیور تھا اور ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر مرحا اور اس کی سسٹر، باقی پیچھے ہم 5 لڑکیاں۔ سفر شروع ہو چکا تھا۔ میں تصاویر اتار رہی تھی اور ساتھ ساتھ اسٹیٹس بھی لگا رہی تھی۔ سفر کافی طویل تھا۔ راستے میں بہت دل فریب منظر بھی ہم نے دیکھے۔ کلفٹن بیچ سے بھی ہم گزرے۔ یوں شام کے وقت ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ہر شے سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فارم ہاؤس میری سوچ سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ یہاں ایک چوکیدار بھی رہتا تھا۔ اس نے ہمارے آنے کے بعد دروازہ کھولا۔ ہم ہی نے اندر آ کر بتیاں جلائیں۔ یہ فارم ہاؤس بہت زیادہ پیارا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا ڈراموں میں ہوا کرتا ہے۔ ہم سب لوگ ایک ہی کمرے میں بیٹھ گئے۔ جو ڈرائیور ہمارے ساتھ آیا تھا وہ مرحا کا ڈرائیور ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا شیف بھی تھا۔ وہ کچن میں ہم سب کے لیے گرما گرم چائے بنانے چلا گیا۔ حمیز، تم اور یسما بھی پلیز 4th ایئر کے بعد شادی کر لو، مرحا نے مشورہ دیا۔ حمیز نے اس سے پوچھا، اچانک اتنی جلدی تمہیں میری اور یسما کی شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ مرحا کہنے لگی، 4th ایئر کے بعد میری اور تمہارے بھائی کی بھی شادی ہو جانی ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں میری پیاری دوست یسما بھی تم سے شادی کر لے تاکہ ہم دونوں ایک ساتھ رہیں۔ مرحا کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ حمیز مرحا کا کزن تھا۔ حمیز کے بھائی سے مرحا کی اگلے سال شادی تھی۔ میں اور حمیز 1st ایئر سے ایک ساتھ تھے اور ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے۔ یہ بات میری ماما جانتی تھی اور مرحا بھی جانتی تھی۔ خیر، حمیز کہنے لگا، انشاءاللہ
میری دعا ہے ایسا ہی ہوگا۔ میں نے بھی دل میں ایسا ہی کہا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جو ہونے والا تھا وہ اس سے بالکل الٹ تھا۔ ایک اچھا دن گزر گیا اور رات آ گئی۔ یہ فارم ہاؤس بہت بڑا تھا، یہاں بہت کمرے تھے۔ میں نے سب سے کہا کیوں نہ الگ الگ کمروں میں سویا جائے، اس طرح مزہ آئے گا۔ میرا آئیڈیا سن کر سب نے مجھے سراہا اور ہم سب نے اپنے اپنے لیے الگ کمرے چن لیے۔ میں نے اپنے لیے گراؤنڈ فلور پر آخری والا کمرہ چنا تھا۔ ہر کمرے میں الگ الگ بیڈ رومز بھی تھے۔ میں نے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر لیٹنے کے بعد میں نے اپنا فون آن کر لیا۔ میں واٹس ایپ پر حمید سے چیٹنگ کر رہی تھی۔ اس سے بات کرتے کرتے کب میری آنکھ لگی مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ آج سب کافی تھک گئے تھے، اسی لیے جلدی سونے چلے گئے۔ میں نے کمرے کو لاک کیا ہوا تھا۔ میں نے خود پر اچھی طرح کمفرٹر لیا ہوا تھا۔ کمرے میں کافی سردی تھی۔ میں سو رہی تھی جب آدھی رات کو میرے کمرے کے باہر کا دروازہ کھٹکا۔ میری نیند میں خلل پڑا اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وقت دیکھا تو معلوم ہوا 2 بج رہے تھے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید مرہا یا میری فرینڈز وغیرہ میں سے کوئی ہوگی۔ جب میں نے باہر جا کر دروازہ کھولا تو باہر مجھے کوئی کھڑا نظر نہ آیا۔ مجھے اندھیرے اور نیند کے خمار کی وجہ سے کچھ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ مقابل جو بھی تھا اس نے میرے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھا اور مجھے گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا۔ میں چیخ بھی نہیں پائی۔ میری آنکھیں مکمل طور پر کھل گئیں۔ اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ وہ مجھے گراؤنڈ فلور کے پچھلے دروازے سے باہر لے گیا۔ یہ دروازہ اس دروازے کے قریب تھا جہاں میں سو رہی تھی۔ اب جہاں میں تھی یہ جنگل نما لان تھا جو فارم ہاؤس کا ہی حصہ تھا۔ اس لان کے دوسری طرف ایک بڑا سا پارک تھا۔ لان اور پارک آپس میں منسلک تھے۔ ان دونوں کو جدا ایک دروازہ کرتا تھا جو لان اور پارک کے بیچ حائل تھا۔ وہ شخص مجھے کھینچتا ہوا لان میں لے آیا۔ اس نے وہ درمیان والا دروازہ بھی کھول لیا اور مجھے پارک میں لے آیا۔ اس وقت مجھے انتہا کی سردی لگ رہی تھی۔ منظر بہت خوفناک تھا۔ میں تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ مجھے یہاں لے کر کون آ رہا ہے۔ جو مجھے گھسیٹ کر لے جا رہا تھا وہ کون تھا؟ میں بہت بے بس تھی۔ میں دل ہی دل میں آیات پڑھنے لگی۔ اس کے بعد اس شخص نے مجھے چھوڑ دیا۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں برداشت نہ کر پائی، کیونکہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ غیر انسانی مخلوق تھی۔ میں ڈر کے مارے زمین پر بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں جلد ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانی ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی اور میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں حیرانی سے اٹھ بیٹھی۔ میری آنکھوں کے سامنے کل رات والا منظر آ گیا۔ میں یہاں بیڈ پر کیسے آئی؟ میں تو شاید وہاں پارک میں تھی۔ مجھے وہاں کوئی گھسیٹ کر زبردستی لے گیا تھا۔ وہ کون تھا؟ ہاں، یاد آیا، اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا۔ وہ انسان نہیں تھا۔ میں ڈر کے مارے اٹھی اور کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ میں سیدھا مرہا کے کمرے میں آئی۔ وہ جاگ چکی تھی۔ میرا زرد چہرہ دیکھ کر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کیا ہوا؟ میں نے اسے بتایا کہ کس طرح آدھی رات کو میری آنکھ کھلی ایک دستک کی آواز پر، اور جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ بھیانک مخلوق مجھے گھسیٹ کر لے جانے لگی۔ اس کا اصلی خوفناک اور بھیانک چہرہ دیکھتے ہی میں اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ اب جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں واپس اپنے کمرے میں آ چکی۔ یہ سن کر مرہا حیران ہوئی۔ وہ کہنے لگی لان والا دروازہ تو لاکڈ ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے ساتھ چلی گئی اور ہم دونوں نے دیکھا واقعی وہ دروازہ تو لاک تھا جو لان کی جانب کھلتا تھا۔ وہاں بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے چھو کر دیکھا، تالا بہت مضبوط تھا۔ تم نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے یسما میری جان؟ مرہا نے مجھ سے کہا، لیکن مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ میرا خواب ہو سکتا ہے۔ میں مزید کچھ نہیں بولی۔ ہم سب لاؤنج میں جمع ہوئے اور مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتہ تینوں لڑکے بازار سے لے کر آئے تھے۔ اب ہم گرما گرم نان، چنے اور حلوہ پوری کھا رہے تھے۔ اس کے بعد چائے کا دور چلا۔ میں غائب دماغی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ بھیانک منظر بار بار مجھے یاد آ رہا تھا۔ ناشتے کے بعد حمیس نے ہم سب سے کہا کہ ہم گھومنے چلتے ہیں۔ مرہا نے سب سے پوچھا کہاں جانا ہے؟ حمیس نے کہا آج تو ہم پارک چلتے ہیں، پھر اس کے بعد دوپہر کو کسی اچھے ریسٹورینٹ سے لنچ کریں گے۔ حمیس کی بات سے سب نے اتفاق کیا تھا، جبکہ میں پارک کا سن کر تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ حمیس اس پارک کی بات کر رہا تھا جو لان کے ساتھ تھا۔ سب جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ڈرائیور گھر پر ہی رکا۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی، اسی لیے ہم ان دونوں کو فارم ہاؤس چھوڑ کر گھومنے نکل پڑے۔ حمیس، میں، مرہا اور ہماری ایک دوست کنزا ایک گاڑی میں تھے، جبکہ دوسری گاڑی میں مرہا کی بہن اور اس کی دوست کے ساتھ ساتھ معاذ اور معیز بھی تھے۔ ہم گاڑی میں جا رہے تھے۔ ہم لان کے راستے سے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ لان والے گیٹ پر تو تالا لگا ہوا تھا اور اس کی چابی کسی کے پاس نہیں تھی۔ میں حمیس اور مرہا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ کل رات جو بھیانک واقعہ ہوا تھا اسے تو میں فراموش کر بیٹھی تھی۔ میں خوشی خوشی پارک آئی۔
یہ پارک تو بہت خوبصورت تھا۔ آج اتوار تھا لیکن اس کے باوجود یہاں رش بالکل بھی نہیں تھا۔ بہت کم لوگ یہاں پر تھے۔ ہم یہاں باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے اور حمیز کو سب نے اکیلا چھوڑ دیا۔ ہم آپس میں باتیں کرتے ہوئے گھوم رہے تھے کہ اچانک باتوں کے دوران میری نظر دور ایک درخت پر پڑی۔ میں نے وہاں اسی خوفناک مخلوق کو دیکھا جو کل مجھے نظر آئی تھی۔ اس کے بعد وہ غیر انسانی مخلوق میرے دیکھتے ہی دیکھتے درخت کی آڑ میں چھپ گئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ خوف سے مجھے پسینے آ رہے تھے۔ کیا ہوا یسما؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ حمیز نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ حمیز میرا ایک بہت اچھا دوست بھی تھا۔ میں اسے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی، چاہے اداسی ہوتی یا خوشی ہوتی۔ میں سب کچھ اس کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ سو میں نے سوچا کہ جو میرے ساتھ کل ہوا ہے مجھے اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ یوں میں نے اسے بتایا کہ کل کس طرح سے میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا، اور میں ابھی بھی اس درخت کو ہی دیکھ رہی تھی، لیکن اس درخت کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے یہی بتایا کہ ابھی میں نے یہاں اسی مخلوق کو دیکھا ہے جو کل مجھے نظر آئی تھی۔ میری بات حمیز نے خاموشی سے سنی اور اس کے بعد وہ کہنے لگا، یسما، بعض اوقات اسٹریس یا تھکاوٹ کی وجہ سے بھی انسان کا مائنڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور ایسی چیزیں محسوس کرنے اور دکھنے لگتی ہیں جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے، لیکن مجھے کسی چیز کا اسٹریس نہیں ہے، میں نے اداسی سے اسے بتایا۔ ہاں، اسٹریس نہیں ہے لیکن تھکاوٹ تو ہے نا، سفر کی تھکاوٹ، اس نے دوبارہ سے کہا۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے سوچا واقعی جیسا حمیز کہہ رہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اس وقت میں نے مینون رنگ کی شلوار قمیض پہنی تھی، دوپٹہ ایک شانے پر تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم یسما۔ حمیز کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ وہ پوچھنے لگا کس ریسٹورانٹ میں چلنا ہے؟ میں نے جواب دیا جس ریسٹورانٹ میں تم لے جانا چاہو۔ یوں ہم سب دوپہر کو قریبی ریسٹورانٹ چلے گئے۔ یہ ریسٹورانٹ کافی بڑا تھا۔ ہم یہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ اچانک میری نظر دوسرے ٹیبل پر بیٹھے ایک لڑکے پر پڑی۔ وہ حلیے سے امیر زیادہ لگ رہا تھا اور بار بار مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں مجھے خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے سے میں نروس ہو رہی تھی۔ اس دوران حمیز نے میرا نام پکارا۔ وہ کہنے لگا، یسما، کیا ہوا؟ کہاں کھو گئی؟ کہیں نہیں۔ میں نے فوری اس کی جانب نگاہیں ہٹا لی۔ میں اب حمیز سے باتیں کر رہی تھی۔ ایک مزیدار ڈنر کر کے ہم سب واپس فارم ہاؤس چلے گئے۔ باقی کے دن فارم ہاؤس میں بہت اچھے گزر گئے تھے۔ آج ہمارے فارم ہاؤس میں آخری رات تھی۔ ہم سب لڑکیاں ایک ساتھ کمرے میں سو رہی تھی۔ رات کو مجھے حمیز کا میسج آیا۔ وہ کہہ رہا تھا، یسما، 4th ایئر کے بعد ہم شادی کر لیں گے، کیا تمہیں منظور ہے؟ اس کا میسج پڑھ کر میرا دل خرمئی سے دھڑکنے لگا۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی۔ میں نے خوشی سے جی ہاں لکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بیڈ پر لیٹ گئی اور اپنے اور حمیز کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں نے اپنی آنکھیں موند لی اور خود کو روسی لباس میں تصور کرنے لگی۔ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ صرف تصورات میں ہی ہونے والا ہے۔ اچھے دن گزار کر ہم واپس اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ابھی کالج کی چھٹیاں باقی تھی۔ گھر واپس مجھے دیکھ کر ماما بہت خوش ہوئیں۔ اتنے دن وہ اکیلی نہیں رہی تھی، بلکہ میری ایک کزن ان کے پاس رہنے آ گئی تھی۔ میں نے ماما کو بتایا کہ میں نے وہاں بہت مزے کیے۔ البتہ جو پہلی رات میرے ساتھ عجیب و غریب واقعہ ہوا، میں نے اس کا ذکر ماما سے نہیں کیا۔ امی بہت خوش تھی کہ میں واپس آ گئی تھی۔ دن گزرتے گئے اور جنوری شروع ہو گیا۔ میں اب کالج جانے لگی تھی۔ ہم سب دوست کالج میں بھی اکٹھے ہی گئے تھے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت مزے کرتے تھے۔ کالج میں بہت مزہ آتا تھا، اسی لیے میں ایک بھی چھٹی نہیں کرتی تھی۔ کالج میں کلرڈ کپڑے الاؤڈ تھے۔ ہم سب روزانہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارتے تھے۔ چھٹیوں کے بعد کالج جاتے ہوئے مجھے 1 ہفتہ ہو گیا۔ اس 1 ہفتے کے دوران مجھے کالج جاتے ہوئے اور واپسی پر ایسا لگتا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، کوئی مجھے اپنے آس پاس محسوس ہوتا۔ میں پیدل کالج جاتی تھی۔ میرا کالج میرے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی محسوس ہوتی تھی۔ آج میں جب کالج سے واپس گھر جا رہی تھی تو مجھے اپنے پیچھے کوئی شخص آتا محسوس ہوا۔ میں نے قدم روکے اور مڑ کر اسے دیکھا۔ اس شخص کو دیکھ کر میرے دماغ نے مجھے اشارہ دیا کہ اس شخص کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا ہے۔ وہ شخص میرے قریب آتا جا رہا تھا۔ میں بھاگ کر گھر کی طرف چل پڑی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ گھر آ کر میں فریش ہوئی اور کھانا کھانے لگی۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے اسی انسان کا چہرہ آ رہا تھا۔ اس شخص کو میں نے پہلے کہاں دیکھ رکھا ہے؟ میں اپنے دماغ پر بہت زور ڈال رہی تھی، لیکن مجھے بالکل یاد نہیں آیا۔ میں تھک کر کچھ سوچنے لگی۔ اگلے دن کالج سے واپس آتے وقت میرا دوبارہ اس شخص سے سامنا ہوا۔ حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب اس نے میرا نام پکارا۔ وہ کہنے لگا، یسما، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میرے قدم رک چکے تھے۔ میں اس کے قریب آئی اور پوچھنے لگی، آپ کون ہیں اور میرا نام کیسے جانتے ہیں؟
وہ کہنے لگا جو بات مجھے آپ سے کرنی ہے وہ یہاں کھڑے کھڑے نہیں کر سکتا. یہاں قریب میں کافی شاپ ہے، آئیں وہاں بات کرتے ہیں. اس لڑکے کی آنکھوں میں مجھے شرافت نظر آئی تھی. میں نے اس سے کہا میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی. آپ نے جو بات کرنی ہے وہ یہی کر لیں. میرا انکار سن کر وہ میری منتیں کرنے لگا. وہ مجھے ہتھیار ڈالنا ہی پڑے. میں اس کے ساتھ پیدل کافی شاپ پر آ گئی. یہ کافی شاپ نزدیک ہی تھی اور یہاں کھلے آسمان تلے ٹیبلز اور میز لگے تھے. ہم دونوں بھی آمنے سامنے بیٹھ گئے. وہ مجھ سے پوچھنے لگا کیسی کافی پینا پسند کریں گی آپ؟ اس کی بات سن کر میں نے انکار کر دیا. مجھے کافی نہیں پینی، ویسے بھی مجھے یہاں بیٹھنا بھی عجیب معیوب لگ رہا ہے. یہ اچھا نہیں لگ رہا. لیکن سامنے بیٹھا شخص کوئی ضدی انسان لگ رہا تھا. اس نے کہا کافی تو آپ کو پینی ہی پڑے گی. اگر آپ نے اپنی پسند نہیں بتانی تو میں اپنی پسند کی کافی آرڈر کر دیتا ہوں. یہ اس نے کافی آرڈر کر دی اور میں کچھ بھی نہ کر پائی. اس نے مجھے اپنا نام حیدر بتایا. وہ کہنے لگا میں اس علاقے میں رہتا ہوں، ایک دو بار آپ کو دیکھا بھی ہے. اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا. وہ کہنے لگا باقی باتیں کافی کے بعد کریں گے. اس دوران وہ مجھ سے میرے کالج اور پڑھائی کے بارے میں پوچھ رہا تھا. کافی آ چکی تھی. جیسے ہی کافی ٹھنڈی ہوئی وہ دوبارہ مجھے بتانے لگا. اس نے بتایا کہ شاید 2 بار میں نے آپ کو کالج سے واپس آتے اور ایک بار بازار میں دیکھا. آپ مجھے پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی، لیکن اس دن جب میں نے آپ کو فورٹ ٹائم ریسٹورانٹ میں دیکھا تو یقین کریں آپ کو دیکھ کر مجھے پیار ہو گیا اور میں نے سوچا فوری آپ کے گھر والوں کے پاس اپنا رشتہ بھیج دیتا ہوں تاکہ ہمارا رشتہ ہو سکے. لیکن میں ایک دفعہ آپ کو اس بات سے آگاہ بھی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ سے ملاقات ہی نہیں ہو پائی. آج موقع مل گیا اس لیے سوچا کہ آپ کو بتا دوں. حیدر کی باتیں سن کر صحیح معنوں میں میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں. میں نے کافی کا خالی مگ ٹیبل پر رکھا اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد کہنے لگی سوری حیدر، میرا پہلے سے رشتہ ہو چکا ہے اور اسی سال میری شادی بھی ہے اور میرے گھر والے اب آپ کا پرپوزل قبول نہیں کریں گے. میرے انکار کرنے پر وہ حیرت زدہ ہوا اور پھر پوچھنے لگا لڑکا کون ہے اور کہاں رشتہ ہوا ہے؟ میں نے اسے حمیز کے بارے میں بتایا کہ وہ میرا کلاس فیلو ہے اور میری دوست کا کزن. میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میں اور حمیز ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. میری بات سن کر حیدر نے کہا کہ میں تم سے حمیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں حمیز سے زیادہ محبت اور خوشیاں دوں گا. مجھ سے شادی کے بعد تم اس کو بھول جاؤ گی. میں تمہارے گھر کا ایڈریس جانتا ہوں. کل میرے ماما پاپا اور میری بہن تمہارے گھر رشتہ لے کر آ جائیں گے. حیدر کا انداز دیکھ کر مجھے تعجب سا ہوا. میں اسے حیران ہو کر دیکھنے لگی. میں نے اس سے کہا کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ میں اور میری ماما آپ کو جانتی تک نہیں ہیں. یقیناً آپ اور آپ کے گھر والے ہمارے گھر آ کر انکار سن کر شرمندہ نہیں ہونا چاہیں گے. اسی لیے میں آپ کو پہلے ہی آگاہ کر رہی ہوں کہ ایسا مت کیجیے گا. میں نے اس قدر برہمی سے کہا کہ وہ میری طرف جھکا اور ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کر کہنے لگا مس یسما، میں بہت جنونی اور ضدی انسان ہوں. جو چیز میری دسترس میں نہ آ سکے میں اسے دوسروں کی دسترس میں بھی نہیں جانے دیتا. یہ بات یاد رکھنا اور کل دوپہر کو میرے گھر والے تمہارے گھر آئیں گے. تم چپ چاپ ہاں کر دینا. امید کرتا ہوں کہ تم سمجھ گئی ہوگی. کرختگی سے کہہ کر وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا. دل وہ دے چکا تھا. میں ہکا بکا بیٹھ کر اسے جاتا دیکھ رہی تھی. عجیب ذہنی مریض قسم کا انسان تھا یہ. اسے بتایا بھی تھا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اس کے باوجود کل اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیجنے کی بات کر رہا تھا. اگر واقعی کل بھیج دے گا گھر یہ اپنے ماں باپ کو تو دیکھ لوں گی میں اسے. میں دل میں سوچتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور گھر کی طرف چل دی. میں رات کو بھی حیدر کے بارے میں سوچ رہی تھی. وہ واقعی مجھے جنونی قسم کا انسان لگ رہا تھا. خیر مجھے کیا، میں تو صرف حمید سے محبت کرتی تھی. کل سنڈے تھا اسی لیے صبح مجھے دیر سے اٹھنا تھا. میں آنکھیں موند گئی. جب میں سو گئی تو مجھے کوئی اپنے پہلو میں محسوس ہوا. یہ ماما نہیں تھی کیونکہ وہ تو الگ بیڈ پر سو رہی تھی. وہ جو بھی تھا میرے کان میں سرگوشی کر کے کہنے لگا یسما تم صرف میری ہو، صرف میری. بار بار وہ یہی الفاظ دہرائے جا رہا تھا. میری نیند ڈسٹرب ہو رہی تھی. میں نے جھنجھلا کر آنکھیں کھولی تو کسی کو خود پر جھکا پایا. نائٹ بلب کی روشنی میں اس کا بھیانک چہرہ واضح ہو رہا تھا. یہ تو وہی بھیانک مخلوق تھی جسے میں نے دوبارہ دیکھا تھا اور آج تیسری بار دیکھ رہی تھی. میرے چیختے ہی وہ مخلوق ہوا میں تحلیل ہو گئی. میں ڈر کے مارے اٹھ گئی. ماما بھی اٹھ گئی. انہوں نے کمرے کی لائٹ جلائی اور پوچھنے لگی کیا ہوا یسما؟ میں ان کے گلے سے جا لگی. میں اتنا ڈر گئی تھی کہ انہیں سچ بتا دیا. میں نے انہیں پچھلی بات تو نہیں بتائی، بس یہی بتایا کہ ابھی مجھے کوئی غیر انسانی مخلوق نظر آئی ہے. یسما کیا تم نے آیت الکرسی اور معوذتین پڑھے؟ ماما کے سوال سن کر میں شرمندہ ہو گئی اور نفی میں سر ہلا دیا. وہ کہنے لگی اسی لیے ایسے ہوا ہے. آج تو میں بھی یہ سب پڑھنا بھول گئی تھی. ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں. میں تمہارے ساتھ لیٹ جاتی ہوں. ماما نے پیار سے کہا اور مجھ پر اچھی طرح سے کمفرٹر دے دیا. لائٹ بجھانے کے بعد وہ میرے ساتھ لیٹ گئی.
مجھ پر دم کر کے وہ بھی سو گئی۔ میں اب خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اب مجھے کسی سے بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے بہت پرسکون نیند آ رہی تھی، اسی لیے میں نے اپنی آنکھیں موند لی۔ پوری رات سکون سے گزر گئی۔ کوئی بھی غیر انسانی مخلوق میرے قریب نہ آ سکی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کلام کا نتیجہ تھا۔ مما نے مجھے فجر کے نماز کے لیے جگا دیا۔ میں بہت تھکی ہوئی تھی، اسی لیے میں نے مما سے کہہ دیا میں کل سے نماز پڑھوں گی۔ اتنا کہہ کر میں دوبارہ سو گئی۔ مما نے اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن میں نہ اٹھی۔ میں ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی۔ نمازیں میں نہیں پڑھتی تھی، جبکہ مما 5 وقت کی نمازیں پڑھتی تھیں اور مجھے بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرتی رہتی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں میں ان کی باتیں سنتی ہی نہیں تھی۔ کاش میں ان کی ہر بات مان لیتی تاکہ مجھے بعد میں پچھتاوا نہ ہوتا۔ نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، جبکہ بے دین لوگوں کے پیچھے شیطان لگ جاتے ہیں۔ اگلے دن میں اٹھی، ناشتہ کیا اور گھر کے سب کام کیے۔ جب ہم فارغ ہوئے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے کے باہر 3 لوگ تھے، ایک انکل آنٹی اور ایک میری ہم عمر لڑکی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں حیدر نے بھیجا ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ مما نے انہیں اندر بلا لیا تھا۔ مما مجھے چائے بنانے کا کہنے لگی۔ تب تک سب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں چائے بنا کر لے آئی۔ وہ مما سے میرے رشتے کی بات کر رہے تھے۔ ان کی بات سن کر مما نے انہیں مناسب اور شائستہ الفاظ میں یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرا رشتہ پہلے سے ہی حمیز کے ساتھ طے ہے اور وہ اسی سال میری شادی اس سے کرنے والی ہیں۔ یہ سن کر اس کے گھر والے بھی یہی کہنے لگے کہ آپ ہمارے بیٹے سے یسما کی شادی کر دیں۔ ہم لوگ بہت امیر ہیں اور یسما کا بڑا خیال رکھیں گے۔ ان سب باتوں سے مما پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے دوبارہ سے حیدر کے گھر والوں کو سمجھایا لیکن وہ ان کی بات سمجھ ہی نہیں رہے تھے۔ ان کی ایک ہی رٹ تھی کہ یسما کی شادی ہمارے بیٹے حیدر سے کر دیں۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ چلے گئے۔ کیسے عجیب لوگ تھے۔ مما نے ان کے جانے کے بعد تبصرہ کیا تو میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح حیدر نے مجھ سے کل ملاقات کی۔ یہ سن کر مما کہنے لگی جیسا حیدر چاہ رہا ہے ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم حیدر کے بارے میں سوچ کر پریشان نہ ہو۔ مما کی تسلی پر میں مسکرا دی۔ وہ بہت اچھی تھی۔ اگلے دن سے مما مجھے روزانہ کالج چھوڑنے جاتی اور پھر لینے بھی آ جاتی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا، حیدر کی طرف سے مکمل خاموشی تھی، لیکن ہفتے والے دن گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مما نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی لڑکا تھا۔ اس نے ہمیں خط پکڑایا اور چلا گیا۔ یہ خط حیدر کا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا میں کام کے سلسلے میں ارجنٹ کینیڈا جا رہا ہوں، کچھ ماہ بعد میری واپسی ہوگی اور تب میں تمہیں زبردستی دلہن بنا کر لے جاؤں گا۔ حیدر کا خط پڑھ کر مجھے اور ماما کو تسلی بھی ہوئی۔ ہم خوش تھے کہ اب حیدر یا اس کی فیملی والے ہمیں دوبارہ تنگ نہیں کریں گے۔ ایک رات میں سو رہی تھی جب مجھے دوبارہ اپنے پہلو میں کوئی لیٹا ہوا محسوس ہوا۔ اس وقت مما دوسرے کمرے میں تھی اور خالہ سے فون پر بات کر رہی تھی۔ آج میں جلدی ہی سو گئی تھی۔ کسی نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ بھیانک مخلوق ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں آ گئی۔ میں ڈر کر اٹھ بیٹھی اور پوچھا کون ہو تم؟ وہ کہنے لگا جن زادہ شمشیر، تمہیں پہلی بار اس فارم ہاؤس کے کمرے میں دیکھا تھا۔ میں تمہیں اس رات اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہا تھا لیکن تم مجھے ڈر کر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ مجھے مزید بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ میں ڈر کر چیخنے لگی اور ماما کو آواز دینے لگی لیکن اس سے پہلے ہی اس نے میرے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کہنے لگا تم صرف میری ہو یسما، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ایک طرف حمیز تھا جس سے میں شادی کرنا چاہتی تھی، دوسری طرف حیدر تھا جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور تیسری طرف یہ جن زادہ، یہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب میرے ہی ساتھ کیوں ہو رہا تھا؟ مجھے لگ رہا تھا میں پاگل ہو جاؤں گی۔ مما واپس کمرے میں آ چکی تھی۔ میں نے کچھ بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے دوبارہ آنکھیں موند لی۔ کاش میں اس دن مما کی بات مان لیتی اور فارم ہاؤس نہ جاتی۔ اسی ریسٹورانٹ میں حیدر نے مجھے دیکھا تھا اور وہیں یہ جن زیادہ میرے پیچھے پڑ گیا۔ تھک ہار کر میں خود ہی سو گئی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ 2 ماہ اسی طرح سے گزر گئے۔ حیدر کا مجھے کوئی غم نہیں تھا بلکہ صرف اس جنزادے کا غم تھا۔ اب تو میں تھک چکی تھی۔ 2 ماہ سے کم وقت رہ گیا تھا میرے پیپرز میں۔ میں سوچ رہی تھی مجھے حمیز کو یہ سب بتا دینا چاہیے۔ آج سارا دن اسی پریشانی میں گزر گیا۔ سب فرینڈز نے بھی یہ فیل کیا تھا کہ میں کافی پریشان ہوں۔ میں نے حمیز سے کہا کہ آج تم مجھے کافی شاپ پر ملنا، مجھے وہاں تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے یسما، میں آ جاؤں گا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ پریشان لگ رہی ہو تم، وہ تفکر سے بولا تو میں نے کہا کہ جب ہم ملیں گے تو میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی۔ اس نے ایجاب میں سر ہلا دیا۔ میں گھر واپس آئی اور ماما کو بتایا کہ میں نے آج حمیز سے ملنا ہے۔ ماما نے مجھے اجازت دے دی۔ دوپہر کو میں تیار ہو کر وقت پر کافی شاپ پہنچ گئی۔ میں نے حمیز کو اپنی ساری پریشانی بتائی۔ اس جن زادے کے بارے میں بھی میں نے حمیز کو بتا دیا تھا۔ اب وہ
مجھے پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ یسما پریشان نہ ہو، تمہیں بس مینٹلی کسی چیز کا سٹریس ہے، کچھ دن ریسٹ کرو گی اور کالج سے بھی چھٹیاں لے لو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حمیز کی بات سن کر میں صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسا نہیں ہے حمیز، یہ سب میرا وہم یا جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، میرا یقین کرو۔ میں اسے اپنا یقین دلاتے ہوئے بولی، لیکن وہ میری بات کا یقین ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ اسی بات پر بضد تھا کہ جو میں نے اس سے بتایا اس میں کوئی حقیقت نہیں بلکہ یہ سب میرا وہم ہے۔ میں اب خاموش ہو گئی تھی۔ حمیز سے بحث کرنا بیکار تھا کیونکہ مجھے یقین آ چکا تھا کہ حمیز اب میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ چلو یسما گھر چلتے ہیں، حمیز نے کہا۔ میں نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم جاؤ حمیز، مجھے ابھی گھر نہیں جانا۔ میں نے انکار کیا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں ساتھ لیے بنا نہیں جاؤں گا، تمہاری ماما سے میں بات کرتا ہوں تمہارے بارے میں۔ حمیز کی بات سن کر میں نے دانت پیس کر اسے دیکھا اور جھوٹ بول کر کہنے لگی، میری اکیڈمی کی دوست بھی مجھ سے ملنے آنے والی ہے، اسی لیے تم جاؤ، میں اس سے مل کر چلی جاؤں گی۔ میں نے ایسا اس لیے کہا تھا کہ وہ یہاں سے چلا جائے، فی الحال میں اکیلی رہنا چاہتی تھی۔ کافی بحث کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں اب یہاں آنسو بہا رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حمیز مجھ پر ٹرسٹ نہیں کرے گا، یہی وجہ تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں دکھی دل سے وہاں بیٹھی رہی۔ اچانک میرے سامنے کوئی لڑکا آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ وہی جن زیادہ تھا جو انسانی روپ میں تھا۔ میں تو دنگ رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، دیکھ لو، جس سے تم محبت کرتی ہو وہ تم پر یقین ہی نہیں کرتا، تم بس ایک بار مجھ سے محبت کرو، دیکھنا میں تمہارے لیے کتنا بڑا محل تعمیر کرواؤں گا اور اس میں تمہیں ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ جن ذاتی کی بات سن کر میں برہمی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ دل بہت اذیت میں تھا۔ وہ جنزادہ ہر جگہ میرے پیچھے پیچھے ہی رہتا تھا اور اپنی محبت کا دعویٰ کرتا رہتا تھا۔ حمیز سے جنات کے موضوع پر اب میری کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میرے پیپرز ہو رہے تھے جب مجھے معلوم ہوا کہ حیدر کینیڈا سے واپس آ گیا۔ مجھے لگ رہا تھا میں ہر طرف سے مصیبت میں گھری ہوئی ہوں۔ ایک رات جنزادہ میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، میں تمہارے لیے اپنی دنیا میں محل تعمیر کروانے جا رہا ہوں، جیسے ہی واپس آؤں گا تم سے شادی کر لوں گا اور تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ چلو ایک مصیبت تو ٹلی۔ اس نے کہا، وعدہ کرو تم میرے علاوہ اور کسی سے شادی نہیں کرو گی۔ اس سے جان چھڑانے کے لیے میں نے اسے جھوٹا وعدہ کر لیا کہ ہاں میں تم سے ہی شادی کروں گی اور تمہارے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر وہ خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اب ہی تو سب کچھ خراب ہونے لگا ہے۔ میرے پیپرز ختم ہوئے تو حمیز کے گھر والے شادی کی تاریخ لینے آ گئے۔ شادی چھوٹی عید کے فوری بعد ہونا قرار پائی۔ اب شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ میں خوش بھی تھی۔ ایک پریشانی یہ شروع ہو گئی تھی کہ دوسری بار بھی حیدر نے اپنا رشتہ میرے گھر بھجوا دیا۔ ایک بار پھر ہمیں اس کے ماں باپ کو انکار کرنا پڑا اور یہ بتانا پڑا کہ عید کے بعد میری شادی ہے۔ حیدر نے اب بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ ایک دن میں اور ماما بازار جا رہے تھے جب وہ راستے میں ہم دونوں کو ملا۔ اس نے ماما سے کہا کہ یسما کی شادی آپ میرے ہی ساتھ کریں گی ورنہ انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ وہ ہمیں ڈھیر ساری دھمکیاں دے رہا تھا۔ ماما نے اور میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ بالکل بھی بات نہیں سمجھ رہا تھا۔ مجھے تو وہ خراب دماغ کا انسان لگ رہا تھا۔ میں نے دل میں اس کو سائیکو کہا۔ میں برہمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد ہم گھر چلے آئے۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد میری حمیز سے شادی ہو جائے تاکہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ میری شادی میں 3 دن باقی تھے۔ سب تیاریاں مکمل تھیں، بس آج بازار کا آخری چکر تھا۔ اس دوران حیدر نے میرا پیچھا کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے اس کی پرواہ نہیں کرنا چھوڑ دی تھی۔ آج ہفتہ تھا، میں اور ماما بازار سے واپس آ رہے تھے۔ میں تیز تیز قدم چل رہی تھی جبکہ میرے پیچھے ماما تھی۔ اچانک میرے سامنے ایک نقاب پوش عورت آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی بوتل تھی۔ اس نے اس بوتل میں موجود پانی میرے چہرے پر گرا دیا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ جو چیز گرائی وہ پانی ہرگز نہیں تھا بلکہ وہ تیزاب تھا۔ میں چیخنے لگی تھی۔ میرا چہرہ پگھلتا اور جھلستا جا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں مر جاؤں گی۔ درد نہ سہتے ہوئے میں بے ہوش ہو گئی اور حواس کھونے لگی۔ مجھے ماما کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھی۔ میرے چہرے پر پٹیاں تھیں۔ ہوش میرے تب اڑے جب مجھے معلوم ہوا کہ میرا چہرہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ میں نے شیشے میں خود کو دیکھا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ میں پہلے جیسی خوبصورت نہیں رہی تھی بلکہ اب بدصورت ہو چکی تھی۔ بس میری آنکھیں ٹھیک رہ گئی تھیں، باقی سارا چہرہ بدصورت ہو چکا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ ماما کو ایک خط بھی ملا تھا۔ یہ خط حیدر کا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ تم سے میں نے کہا تھا نا کہ اگر کوئی چیز میری دسترس میں نہ آئے تو میں اسے کسی دوسرے کی دسترس میں بھی جانے نہیں دیتا۔
میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور حیدر کو بددعائیں دے رہی تھی، جس نے میرے ساتھ اتنا بھیانک سلوک کیا۔ میری تو 3 دن بعد شادی تھی۔ 2 دن بعد میں اسپتال سے گھر آئی، سب مجھے دیکھنے آئے۔ حمیز کے گھر والوں کے چہرے آج الگ ہی تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ معذرت بہن، اب ہم آپ کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں کر سکتے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ان سے کہا حمیز مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ مجھ سے شادی ضرور کرے گا۔ مجھے حمیز پر پورا اعتماد تھا اور یہ اعتماد تب ٹوٹا جب حمیز میرے گھر آیا۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر کہہ رہا تھا کہ میرے گھر والے نہیں چاہتے کہ میں تم سے شادی کروں، اسی لیے ہمارا ساتھ یہیں تک کا تھا۔ حمیز کی باتوں نے میرے اندر سے جیسے روح ہی کھینچ لی۔ اس کی محبت اب جا سوئی تھی۔ وہ شاید محبتیں اور وعدے بھول گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ لوگ چہروں سے محبت کرتے ہیں، روح سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ میں صبر کر گئی۔ مما میری وجہ سے بیمار رہنے لگی۔ وہ میرے گلے لگ کر روتی رہتی تھی، مجھے تسلیاں دیتی رہتی تھی۔ میرا باپ اور بھائی، ہم دونوں کی خبر تک لینے نہیں آیا کوئی، حالانکہ ان دونوں کو ہماری حالت کا معلوم تھا۔ صبر میرا تب ٹوٹا جب مجھے معلوم ہوا حمیز اپنی کسی کزن سے شادی کر رہا ہے۔ اس دن میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ میں نے مرحا کو گھر بلا لیا اور اس کے پاؤں پڑ گئی کہ حمیز سے کہو کسی اور سے شادی نہ کرے۔ مرحا بھی بہت روئی تھی، وہ بے بس تھی۔ مرحا کی محبت میرے لیے سچی تھی، لیکن وہ بھی کیا کر سکتی تھی۔ حمیز نے میرا بھرم بھی نہیں رکھا تھا اور اس نے کسی اور سے شادی کر لی۔ اس سے اگلے دن مجھے حیدر کا خط موصول ہوا۔ اس نے لکھا، جس لڑکے کے لیے تم نے مجھے ٹھکرایا تھا اس نے تمہاری طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا اور کسی اور سے اس نے شادی کر لی۔ میں نے تم سے کہا تھا مجھ سے شادی کر لو، اگر تم میری بات مان لیتی تو آج خوش ہوتی۔ یہ خط پڑھ کر میں نے حیدر کو برا بھلا کہا اور اس کا خط پھاڑ دیا۔ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ ہم پولیس میں رپورٹ درج کروائیں اور حیدر کو اریسٹ کروا لیں، لیکن ہم اس معاملے میں بے بس تھے کیونکہ حیدر امیر گھرانے سے تھا۔ ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کیونکہ ایسڈ اس نے کسی اور کے ذریعے مجھ پر ڈلوایا تھا۔ میں نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن میں مر نہ پائی۔ مجھے مما کے لیے جینا تھا، میں انہیں اذیت میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس طرح دن گزرتے گئے۔ ایک رات میرے کمرے میں جن زیادہ آیا۔ مما نیند کی گولی کھا کر سو رہی تھی۔ کمرے میں چاند کی روشنی سے کافی اجالا تھا۔ میں اس جنزادے کو پہچان چکی تھی۔ وہ کافی عرصے کے بعد آیا تھا۔ میرا چہرہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ یہ کیا ہوا تمہیں یسما؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ میں نے اس سے کہا، سب ختم ہو گیا شمشیر۔ حیدر نے مجھ پر تیزاب ڈال دیا اور حمیز نے کسی اور سے شادی کر لی۔ میں ٹوٹے ہوئے لہجے میں اسے بتانے لگی۔ جنزادہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، اب دیکھنا میں اس حیدر کا کیا حال کرتا ہوں۔ یہ وہی لڑکا ہے نا جو اس دن تم سے اس دکان پر ملا تھا اور فارم ہاؤس والے ریسٹورانٹ میں بھی تمہیں دیکھ رہا تھا۔ جنزادے کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس دن جب میں حیدر سے ملی تھی تو اسے شمشیر دیکھ چکا تھا، لیکن میں شمشیر کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ جنزادہ یہاں سے جا چکا تھا اور مجھے کسی چیز کی ہوش نہیں تھی۔ میں تو آدھی پاگل ہو گئی تھی۔ اگلی صبح وہ جنزادہ آیا۔ مجھے وہ دیکھ رہا تھا۔ حیدر نے تو تمہارا صرف چہرہ بگاڑا تھا، لیکن میں نے اس کو پورا کا پورا جلا دیا ہے۔ اب تمہارا بدلہ پورا ہو گیا۔ جنزادہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ حیدر کی موت کی خبر مجھے مل گئی تھی، جس سے میرے دل کو سکون مل گیا۔ میں اپنا پہلے کی طرح ہنستی تھی نہ بولتی تھی۔ میری وجہ سے مما اس قدر پریشان تھی کہ ان کو راتوں کو نیند تک نہیں آتی تھی۔ انہیں اب نیند کی گولی لینا پڑتی تھی۔ آج رات جنزادہ میرے کمرے میں آیا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں اس چہرے کے ساتھ بھی اپنا لوں گا یسما، میرے ساتھ چلو کچھ دیر کے لیے میری دنیا میں، تم اپنا غم بھول جاؤ گی۔ اس جنزادے کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا ہوا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ مجھے اپنی دنیا میں لے گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنی ہی دنیا میں ہوں۔ اس نے مجھے وہ بڑا سا محل بھی دکھایا جو اس نے میرے لیے تعمیر کروایا تھا۔ اس پر میرا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس کی اتنی محبت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ اس کا سوال سن کر میں نے بے ساختہ اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مجھ سے مخلص تھا اور میں اس سے کافی متاثر ہوئی تھی، اسی لیے میں نے ہاں کر دی۔ ہم دونوں کا اسی محل میں نکاح ہوا تھا۔ میں نے خوبصورت سے لباس پہن لیا، لیکن میرا چہرہ ویسا ہی بدصورت تھا۔ لیکن وہ جنزادہ اپنے رویے سے مجھے یہ احساس دلا رہا تھا جیسے میں اب بھی بہت خوبصورت ہوں۔ میں جنزادے کے آگے بہت روئی۔ مجھے حمیز نے بھی دھوکہ دیا اور حیدر نے بھی میرے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ جنزادہ مجھے میری دنیا میں واپس چھوڑ گیا۔ میں نے حمیز سے ہر رشتہ توڑ لیا تھا۔ بہت جلد وہ میری زندگی سے بھی نکل گیا۔ ایک دن میری مما کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔
میں تنہا رہ گئی۔ اب میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میں دنیا والوں کا سامنا کرنے سے بھی ڈرتی تھی۔ سب مجھے بدصورت کہتے تھے، میرا دل مر جانے کو کرتا تھا۔ ایک دن جنزادہ میرے پاس آیا، میں نے اسے بتایا میں جینا نہیں چاہتی، لوگ مجھے مار ڈالیں گے، میں بہت بدصورت ہوں، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ یہ سن کر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا، میری نظر سے دیکھو، تم بہت خوبصورت اور اچھی لڑکی ہو یسما۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو تمہاری خوبصورتی پہچان نہیں پا رہے۔ تم میرے ساتھ چلو میری دنیا میں، وہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ جنزادے کے ساتھ جانے کے لیے میں راضی ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ اس کی دنیا میں آ گئی۔ مجھے اس محل میں آ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہاں کوئی میرا مذاق نہیں اڑاتا تھا اور نہ ہی برا کہتا تھا۔ کیا حمیز اپنی زندگی میں خوش ہوگا شمشیر؟ اس نے تو میرے ساتھ غلط کیا تھا نا؟ میں نے جنزادے سے پوچھا۔ وہ کہہ رہا تھا جو دوسروں کا دل توڑتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ مجھے یقین ہے حمیز کو بھی جلد اس بات کا احساس ہو جائے گا۔ شمشیر کی بات سن کر میرا دل تھوڑا مطمئن ہوا۔ حمیز نے جو میرے ساتھ کیا تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں اس جنزادے کی محبت بیٹھ گئی۔ ایک رات وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ میں بہت پرجوش تھی۔ اس نے مجھے مشروب پلا دیا، نہ جانے اس مشروب میں ایسا کیا تھا کہ میں اسے پیتے ہی سو گئی۔ اگلے دن میں اٹھی تو دیکھا وہ جنزادہ کمرے میں نہیں تھا۔ میں سمجھ گئی وہ کہیں گیا ہوا ہے۔ میں تیار ہونے کے لیے آئینے کے آگے آئی تو دنگ رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا چہرہ بالکل صحیح سلامت تھا اور خوبصورت بھی۔ مجھے لگ رہا تھا میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ اسی اثنا میں وہ جنزادہ بھی کمرے میں آ گیا۔ میں نے اس سے کہا، کیا میرا چہرہ واقعی ٹھیک ہو گیا ہے یا یہ میرا وہم ہے؟ میں نے اپنے چہرے کو چھو کر جنزادے سے پوچھا۔ وہ میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا، میری جان یسما، یہ حقیقت ہے۔ میں نے کل تمہیں وہ مشروب پلایا تھا جس میں نیند کی دوا تھی۔ یہی تحفہ میں تمہیں دینا چاہتا تھا۔ کل ایک ماہر طبیب اور ایک نیک بزرگ جنزادے کو میں نے بلایا تھا۔ ان دونوں کی بدولت ہی تمہارا چہرہ پہلے جیسا ہو گیا ہے۔ جنزادے کی بات سن کر میں نے روتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں سجدے میں گر گئی تھی۔ میں رو رو کر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ مجھے سینے سے لگا کر کہنے لگا، یسما، جو لوگ دل سے اچھے ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ شمشیر کی بات سن کر میں کہنے لگی، اب سے میں اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کروں گی۔ میں ساری عمر اللہ کو کچھ نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود اس نے میری اتنی مدد کی ہے۔ شمشیر مجھے سمجھانے لگا، تمہیں اپنی دنیا میں پردہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر تم نقاب کرتی ہوتی تو تمہارا چہرہ دیکھے بنا کبھی بھی حیدر تم سے محبت نہ کرتا، اور نہ وہ محبت میں تمہیں تکلیف دیتا اور تمہارا چہرہ بگاڑ ڈالتا۔ اگر تم نقاب کرتی تو حیدر کو کبھی نہ پتہ چلتا کہ تم خوبصورت ہو۔ شمشیر جنزادے کی بات سن کر میں سخت شرمندہ ہوئی اور اللہ سے معافی مانگی، کیونکہ غلطی میری ہی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اپنی اس غلطی کو سدھاروں گی۔